رحمۃ اللہ وبرکاتہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے بہت غصہ ہوئیں گے۔ کس شخص سے؟ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے، جس کی ایسی زبان رہتی، بات کرے تو ہے نا کچھ یہ وہ بول دیتے، دل دکھا دیتے، اور جس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی، جس کی زبان اور ہاتھوں کی وجہ سے اس کے آس پاس کے پڑوسی ہے نا محفوظ نہ ہو، جبھی بھی بات کرو لڑنے کو چاہتے، بات کرے تو ایسا دل دکھا دیتے، کچھ تو بھی بولتے، بلکہ لوگ کیا کرتے، چھوڑ ہی دیتے، دنیا میں تو چھوڑ دیے ان کو، لیکن دیکھو کتنی بڑی ڈر جانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن ہم سے غصہ ہوئیں گے۔ اگر ہم میں یہ عادت ہے تو فوری اللہ تعالیٰ سے نا توبہ کریں، اور اس کا بڑا خیال رکھے کہ کہیں ہم سے ہمارے پڑوسی ناراض تو نہیں، کوئی ہم سے ملنے بھی نہیں آ رہے تو سمجھنا کہ کہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا دیے، اور بار بار ہماری غلطی کو رات میں سوتے وقت ہے نا بار ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ آج ہم کوسی غلطی کریں، اور ہم آج کسی کو کچھ ایسا ویسا بول دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہماری سانس اکھڑ گئی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے غصہ ہوئیں گے، پلٹ کر بھی نہ دیکھیں گے۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، یا محلے میں ہو یا کچھ بھی ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہیں، تو فوری معافی مانگ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معافی مانگنے سے اگر عزت کم ہوتی ہے عزت، بہت بڑا دل ہونا پڑتا معافی مانگنے کے لیے۔ غلطی نہ بھی رہو، جب اگر معافی مانگیں گے ہم، نہ بھی رہو تو معافی مانگیں گے نا، تو لوگ کیا سمجھتے، تھی نا غلطی، اس کے لیے تو معافی مانگے، نہیں تو کب معافی مانگنا، انہوں کب جھکنا، غلطی تھی بول کے آئے، پھر ایسا بھی بولنے دو، کچھ بھی بولنے دو، یہ صرف دنیا کا ہے، بولتے خاموش ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر معافی مانگنے سے ہماری عزت میں کمی ہوتی، عزت میں کمی تو ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز جزا کے دن وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اگر دنیا میں ہم کسی سے معافی مانگ لے رہے اور عزت میں کمی بھی ہو گئی تو جانے دو، کوئی بات نہیں، یہاں پر تو ہو جانے دو، عزت ذلیل بھی کرنے دو ان لوگ ہم کو، یا پڑوسی ہو یا ہمارے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال ہم ہر ایک سے معافی مانگ لینا، عزت میں کمی ہو جانے دو، انہوں کچھ بھی بولنے دو اپنے بارے میں، اور ہمارے بارے میں کیوں بولتے ہو لوگ، ہم خاص ہے بول کے تو لوگ بول لیتے ہمارے بارے میں، ہم یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا ذکر بار بار کیوں ہوتا، ہم برے نہیں ہیں، اور نہ ہم ان کے جیسے بننا چاہتے، نہ وہ ہمارے جیسے بننا چاہتے، تو اس لیے وہ ہمارے جیسے تو بنتے نہیں، تو ہمارا ذکر کر لیتے رہتے، ایک تو ہمارے گناہ ان کے اوپر جاتے، یہ بھی آپ اطمینان کر لیجیے اپنے دل کو کہ ہمارے گناہ تو انہوں اپنے مون لے رہے سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ انہوں تو ہمارے گناہ مول لے رہے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں رکھیں گا، اور یہ عزت اگر کم بھی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ روز جزا کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ عزت دلائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ، تو ہم ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہے نا، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، مومن کو معلوم ہو جاتا کہ اس وجہ سے کوئی ناراض ہے، یہ مومن اپنے آپ کو پہچان لیتا، ہاں جو ڈھیٹ رہتے وہ لوگ ہی نہیں پہچانتے، اور وہ لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ارے بولنے دو، ہم ایسی چھے بھائی، ملنے دو، نکو ملنے دو، ایسا بھی رباب رہتا باس کا، اتنے فخر، اتنا تکبر، یہ بھی بولتے مت ملنے دو، ہم تو ایسی چھے، آنا ہے تو آؤ، نہیں تو مت آؤ، ہم تو بولنے والے چھے، ایسا بھی بولنے دو، کچھ بھی کر لینے دو، لیکن ہمارا ہے نا، ہمارے اخلاق کو ہم ہمیشہ صرف ہم مومن بندے ہیں سمجھ کے صرف اللہ کے لیے برداشت کریں گے، اور سب کو ہے نا سب سے معافی مانگتے ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی، اور سب کو معاف تو کر ہی دینا ہے، ہم تو کر ہی دیتے معاف، اور معافی بھی مانگتے رہنا، ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہے نا دنیا میں ختم کر کے ہم جب جائیں گے نا تو ایسے ہلکے پھلکے ہو کے ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہیں گے۔ سبحان اللہ۔